کیا آپ بھی ماہ سفر میں شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں یا آپ نے بھی اپنی شادی یا اپنے کسی عزیز کی شادی کی تاریخ طے کر لی ہے؟ تو ایک لمحے کے لیے ضرور رک جائیں اور یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اگر آپ نے ماہ سفر کے باعث مخصوص تاریخوں میں شادی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تو پہلے یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ آخر وہ تاریخیں کون سی ہیں جن کے بارے میں اتنی باتیں کی جاتی ہیں۔ اگر آپ تاریخ بدل سکتے ہیں تو پہلے پوری حقیقت جان لیں، پھر فیصلہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں ایسا قدم اٹھا لیں جس پھر رات میں بار بار سوچنا پڑے آخر وہ تاریخ کون سی ہے، کیا واقعی ان سے بچنا چاہیے یا حقیقت کچھ اور ہے۔ آئیے پوری تفصیل جانتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اسلامی معلومات پہ بنی ایسی اہم ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو ایک بہترین نظام کے تحت پیدا فرمایا۔ سورج، چاند، دن، رات، ہفتے، مہینے اور سال سب اس کے حکم پر چلتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے اور یہ فیصلہ اسی دن سے ہے جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ ان 12 مہینوں میں بعض مہینوں کا خصوصی حرمت اور عظمت عطا کی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی مہینے کو خود نحوست والا قرار نہیں دیا۔ یہ بات ہر مسلمان کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اسے اپنی طرف سے منحوس قرار دینا بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں ہر معاملے میں قرآن اور سنت کی رہنمائی ہی کو معیار بنانا چاہیے۔ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحج پر ختم ہوتا ہے۔ یہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحج کو حرمت والے مہینے قرار دیا گیا ہے جن میں ظلم و زیادتی سے بچنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کو روزے اور قرآن کے نزول کی وجہ سے عظیم فضیلتیں حاصل ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام نے کبھی بھی یہ تعلیم نہیں دی کہ فلاں مہینہ صرف خوشیوں کے لیے ہے اور فلاں مہینہ خوشیوں کے لیے نہیں۔ ہر مہینہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور ہر مہینے میں اس کی برکت عطاء کا شکر ادا کرنا بندے کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اگر ہم دنوں اور تاریخوں کی بات کریں تو پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے دن ہیں۔ ہر دن اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پر ختم ہوتا ہے۔ کسی دن کی اصل فضیلت میں اس میں کی جانے والے نیک اعمال سے ہوتی ہے اور نہ کہ اس دن کے نام یا نمبر سے۔ مثال کے طور پر جمعہ کا دن اپنی عبادت اور فضیلت کی وجہ سے عظیم ہے، لیکن اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ باقی دن منحوس ہے۔ اسی طرح عرفہ کا دن، عاشوراء کا دن اور رمضان کے آخری راتوں میں لیلۃ القدر جیسی عظیم راتیں بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کی وجہ سے افضل ہے، نہ کہ ان کے عادات میں کوئی خاص تاثیر موجود ہے۔ پیارے ناظرین، اب ذرا نکاح کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اسلام میں نکاح صرف ایک سماجی رسم نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ نکاح انسان کی پاکیزگی، سکون اور خاندان کے قیام کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے تہمی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان میں سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت رحمت رکھی دی۔ یہی اسلام کا نکاح کے بارے میں تصور ہے، محبت، رحمت، ذمہ داری اور اللہ تعالیٰ کی رضا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ مڑے وہ مجھ سے نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح ایک بابرکت عمل ہے۔ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، پاکیزی زندگی گزارنا اور ایک صالح خاندان کی بنیاد رکھنا ہے۔ اس لیے جب بھی نکاح کا فیصلہ کیا جائے تو سب سے پہلے دینداری، اچھی اخلاق، باہمی رضامندی اور آسانی کو سامنے رکھا جائے، نہ کہ بے بنیاد رسموں اور وہموں کو۔ اب ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ شادی کے لیے وقت کیسے مقرر کیا جائے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب مناسب حالات ہو، دونوں خاندان راضی ہوں، ضروری معاملات طے ہو جائیں اور نکاح آسانی ہو سکے، خیر نکاح کر لینا چاہیے۔ شریعت سے شادی کی کوئی مخصوص تاریخ، مخصوص نمبر یا مخصوص مہینہ لازم نہیں ہے۔ نہ یہ فرمایا کہ فلاں تاریخ سب سے زیادہ بابرکت ہے اور نہ ہی یہ فرمایا کہ فلاں تاریخ ہمیشہ منحوس ہے۔ اصل بابرکت اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرنا، نیک نیتی، تقویٰ اور دعا میں ہے، نہ کہ تاریخوں اور نمبروں میں۔ پیارے ناظرین، اب آتے ہیں سوال کی طرف جس کی وجہ سے شاید آپ میں سے بہت سے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں برسوں سے باعث ایک باتیں مشہور ہیں جنہیں بہت سے لوگ تحقیق کے بغیر سچ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ شادی فلاں تاریخ کو نہیں کرنی چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ 3، 8، 13، 18، 23 یا 28 تاریخ مناسب نہیں، جبکہ کچھ لوگ کسی اور تاریخ کو نامناسب قرار دیتے ہیں۔ بعض خاندان صرف انہی باتوں کی بنیاد پر شادی کی تاریخ بدل دیتے ہیں، حالانکہ جب ان سے پوچھا جائے کہ اس بات کی کوئی دلیل قرآن یا حدیث میں کہاں ہے تو اکثر کوئی نہ کوئی مثبت جواب موجود نہیں ہوتا۔ یہاں ایک بات ہر مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ دین اسلام قیاس، وہم اور سنی سنائی باتوں پر نہیں بلکہ وہی یعنی قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح سنت پر قائم ہے۔ اگر کسی بات کی بنیاد قرآن اور سنت میں موجود نہ ہو تو محض لوگوں کو کہنے سے اس دین کا نہیں بنایا جا سکتا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کی شادی کے بعد کوئی آزمائش آ جائے، مثلاً مالی تنگی، بیماری یا گھریلو اختلافات، تو فوراً کہا جاتا ہے کہ شاید شادی غلط تاریخ پر ہوئی تھی۔ لیکن اگر کسی تاریخ میں کسی دوسرے کی زندگی خوشحال گزر رہی ہے تو اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ خوشی، غم، آزمائش، آسانی، رزق اور کامیابی سب اللہ تعالیٰ کی نشت سے ہوتی ہے، کسی تاریخ کے نمبر کی وجہ سے نہیں۔ قرآن کریم میں بار بار یہ تعلیم دیتا ہے کہ نفع اور نقصان کا حقیقی اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بندہ ثواب اختیار کرتا ہے، دعا کرتا ہے، استخارہ کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور پھر اس کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ یہی ایک مومن کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کے بہت سے باطل عقیدے ختم فرمائے، انہی میں بدشگنی اور بے بنیاد تہمتیں بھی شامل تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی
بیماری خود بخود اللہ کے حکم کے بغیر منتقل نہیں ہوتی، بدشگنی کی کوئی حقیقت نہیں، جاہلیت کے باطل عقیدہ کو کوئی حقیقت نہیں، اور ماہ سفر کو منحوس سمجھنے کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان غلط عقائد کی نفی فرمائی جو عرب کے لوگ اسلام سے پہلے رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ ماہ سفر بذات خود منحوس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ ایسے عقیدہ درست نہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں تاریخ میں شادی ضرور نقصان دے گی، فلاں نمبر ہمیشہ بدقسمتی لاتا ہے، تو اسے قرآن یا صحیح حدیث سے اگر ایسی کوئی دلیل موجود نہیں تو مسلمان کو ایسی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر شادی کرنی ہو تو سب سے پہلے اہم چیز یہ ہے کہ رشتہ نیک ہو، اچھی نیت ہو، حقوق کا خیال رکھا جائے، اللہ کا نام لے کر نکاح کیا جائے، دعا کی جائے اور زندگی کا آغاز تقوی کے ساتھ کیا جائے۔ یہی چیز برکت کا سبب بنتی ہے، نہ کہ کسی تاریخ کا نمبر۔ اس لیے اگر کبھی آپ سے کوئی کہے کہ اس تاریخ میں شادی مت کرو ورنہ نقصان ہوگا، تو فوراً یہ سوچئے کہ کیا اس بات کی کوئی مستند شرعی دلیل ہے۔ اگر نہیں تو ایک مسلمان کے لیے سب سے محفوظ رستہ یہی ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کرے، نہ کہ بے بنیادی باتوں کو۔ یعنی ناظرین، اب خاص طور پر ماہ سفر کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ اس مہینے کے بارے میں ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، سفر نہیں کرنا چاہیے یا کوئی خوشی کی تقریب منعقد نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ تو صرف سفر کا نام سن کر ہی گھبرا جاتے ہیں، ہر کام کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تعلیم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ماہ سفر میں شادی نہ کرو، یا کسی صحیح حدیث میں یہ حکم موجود ہے کہ سفر کے فلاں دن یا فلاں تاریخ میں نکاح منعقد نہ کرنا منع ہے؟ اگر ہم قرآن کریم اور صحیح حدیث کا مطالعہ کریں تو اس کا جواب نہیں میں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا، یعنی جاہلیت کے زمانے میں جو لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے، اسلام نے اس عقیدے کی تردید کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آزمائش کبھی نہیں آئے گی، بلکہ یہ کہ آزمائشوں کو کسی مہینے یا تاریخ سے جوڑ دینا درست نہیں۔ آزمائش اور آسانی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے معاملات کو کسی مخصوص تاریخ یا مہینے کی نوسط سے وابستہ نہیں کیا۔ ان کی زندگی کا اصول یہ تھا کہ اگر کوئی کام جائز ہے، اس میں تاخیر ہے، اللہ کی رضا ہے، تو اسے بلا وجہ مؤخر نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اگر کوئی شخص ماہ سفر میں نکاح کرنا چاہیے تو شریعت میں اس پر کوئی پابندی نہیں۔ اسی طرح اگر وہ محرم، ربیع الاول، جمادی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج میں نکاح کرنا چاہے تو بھی اصل معیار یہی ہے کہ نکاح کی شرعی طریقے سے ہو، حقوق ادا کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کی جائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم احتیاطاً یہ تاریخیں چھوڑ دیتے ہیں اگر واقعی کچھ ہوا تو، لیکن ایک مومن کے احتیاط وہی ہوتی ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت ہو، نہ کہ یہ بنیاد خوف پر۔ اگر ہم اس بات پر عمل کرنے لگیں کہ جسے کوئی شرعی دلیل نہیں، تو پھر دین میں ایسی بہت سی چیزیں شامل ہو جائیں گی جنہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دین کا حصہ نہیں بنایا۔ یاد رکھیے، برکت کسی تاریخ کے ہندسوں میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ اگر میاں بیوی اللہ کے حقوق ادا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں، نماز قائم کریں، حلال رزق اختیار کریں، والدین کا احترام کریں اور اپنے گھر کو ذکر الہی سے آباد رکھیں، تو یہی وہ عمل ہے جو گھر میں حقیقی برکت لاتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ یا آپ کے گھر میں کسی کی شادی طے ہو رہی ہے تو تاریخ کا انتخاب آسانی، سہولت، خاندان کی رضامندی، مناسب انتظامات کو سامنے رکھ کر کریں۔ اگر وہ تاریخ 3 ہو، 8 ہو، 13 ہو، 18 ہو، 23 ہو، 28 ہو یا کوئی اور، شریعت نے ان میں سے کسی کو بھی بذات خود منحوس نہیں قرار دیا۔ ایک مسلمان کا دل صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، نہ کہ اعداد، تاریخوں یا مہینوں پر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی صحیح علم حاصل کریں، دوسروں تک بھی یہی صحیح بات پہنچائیں، تاکہ ہمارے معاشرے سے وہم، بدشگنی اور بے بنیاد عقیدہ ختم ہو اور ان کی جگہ قرآن و سنت کی روشنی عام ہو۔ پیارے ناظرین، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اسلام میں ایک ایسا مکمل دین ہے جو انسان کو وہم، بدشگنی اور بے بنیاد عقائد سے نکال کر یقین، توکل اور صحیح علم کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح سنت کو مضبوطی سے تھام لیں تو ہمیں ہر معاملے میں واضح رہنمائی مل جاتی ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں کوئی تاریخ، کوئی دن، کوئی مہینہ اپنی ذات میں نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ نفع دینے والا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے اور نقصان سے بچانے والا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں تاریخ لازماً خوش قسمتی لائے گی یا فلاں تاریخ لازماً بدقسمتی کا سبب بنے گی، تو یہ عقیدہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں۔ ایک مسلمان کا ایمان اس بات پر ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی معیشت سے ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ انسان تدبیر نہ رکھے۔ اسلام ہمیشہ مشورہ کرنا، مناسب منصوبہ بندی کرنا اور حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر کسی تاریخ پر خاندان کے افراد آسانی سے جمع ہو سکیں، انتظامات بہتر ہو سکیں یا دلہا دلہن کے لیے سہولت ہے، تو اس کا تاریخ کا انتخاب کرنا بالکل درست ہے۔ لیکن صرف اس کے لیے کہ تاریخ کو چھوڑ دینا کہ وہ منحوس سمجھی جاتی ہے، اس کی کوئی شرعی بنیاد موجود نہیں۔ اگر کبھی آپ کے سامنے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ فلاں تاریخ یا ماہ سفر کے فلاں دن شادی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، تو ادب کے ساتھ اسے قرآن اور صحیح حدیث کی دلیل طلب کریں۔ اگر دلیل موجود نہ ہو تو ہمیں ایسی باتوں کو دین کا حصہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل بھی دی ہے، قرآن و سنت جیسی کامل رہنمائی بھی، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان باتوں کو انہی 2 معیاروں پر رکھیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نکاح ایک مبارک عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس مبارک عمل کو بے بنیادی خوف، وہم کی وجہ سے مؤخر کرنا یا مشکل بنا دینا درست نہیں۔ جس گھر کی بنیاد اللہ کے نام سے رکھی جائے، جہاں محبت، تقویٰ، صبر، حسن اخلاق اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اللہ تعالیٰ اسی گھر میں حقیقی برکت عطا فرماتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور سنت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی بدعات، توہمات اور بے بنیاد عقائد سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں کو
ہمارے دلوں کو اپنے اوپر کامل بھروسہ کرنے والا بنائے اور ہمارے تمام جائز معاملات خصوصاً نکاح اور گھریلو زندگی میں خیر، محبت، سکون اور بے شمار برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی معلومات مفید لگی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی مستند اسلامی موضوعات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچاتے رہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ صحیح معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ کمنٹ باکس میں جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرتے جائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔